بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قیامت کے موقع پر اور قائدین اور لاہور سے اور قریبی علاقوں سے نیچے بیٹھ جاؤ منع کرنے کے باوجود اپنے جذبات اور اپنی محبت میں شدید گرم موسم میں روزے کے ساتھ آئے. اللہ کے حضور آپ کی محبت اور آپ کے جذبات کے قبول ہونے کی دعا کرتا ہوں. اللہ رب العزت نظیر کارکنان کو سلامت رکھے. ایسے کارکن آج کے دور میں دنیا کی کسی خطے میں میسر نہیں. اس موقع پر میڈیا کے تمام احباب، الیکٹرانک میڈیا کے اور پرنٹ میڈیا کے اور کیمرہ میں بڑی شدت کی دھوپ میں معلوم نہیں کتنی دیر سے کھڑے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا دو. ان کی محبتیں ہمیشہ میرے سینے میں محفوظ رہتی ہیں، میری آنکھوں میں نظر آتی ہیں اور میری یادوں میں محفوظ رہتی ہیں. اور میں بڑی مختصر 2 منٹ کی بات کروں گا تاکہ آپ میرا آنا معمول کا آنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں میں آتا ہوں اور یہ اعتکاف کے ایام ہوتے ہیں جس میں ہزارہ کی تعداد میں سمندر کارکنان کا اعتکاف بیٹھتا ہے میرے ساتھ اور ان کی تربیت کا سامان ہے، ان کی تربیت کا اور معتکفین اور کارکنان کی تربیت کے ذریعے یہ پوری قوم کی تربیت کا سامان فراہم ہوتا ہے. میں اس اعتکاف کے اور روٹین کے اپنے معمول کے لیے آیا ہوں. اور دوسرا بنیادی جو سبب ہے وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر بالکل پیش رفت روک دی گئی. میں اپنے وکلاء کے ساتھ میٹنگ کروں گا، ڈسکس کروں گا. یعنی پچھلے سال کے کسی مہینہ سے لے کر آج تک ہماری کسی اپیل کی ہائی کورٹ میں تاریخ ہی نہیں پڑ رہی، تاریخ ہی نہیں پڑ رہی سرے سے. اور عالم یہ ہے کہ ہمارے وکیل صاحب کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، رائے بشیر صاحب، وہ ایکسیڈنٹ کے سلسلے میں درخواست لے کر اپنے قریبی تھانے میں گئے اور تھانے میں درخواست جب پیش کرنے لگے تو وہ شخص انسپیکٹر بن کے وہاں بیٹھا تھا جس کو حال ہی میں حکومت نے رہا کروایا ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر، جن کی اپنی جی آئی ٹی نے جس کو قاتل قرار دیا تھا، ان کی اپنی سرکاری جی آئی ٹی نے وہ انسپیکٹر بن کے ہمارے وکیل صاحب کی درخواست. اس ملک میں عدل اور انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے. وکلاء سے میٹنگ کروں گا، جائزہ لوں گا. تاریخیں مل نہیں رہی. جسٹس باقر نجفی کمیشن رپورٹ کا ہمارا کیس پچھلے 2 سال یا 1.5 سال سے زائد عرصے سے ہائی کورٹ میں پڑا ہے. پہلے بینچ ٹوٹتے رہے، بینچ بنتے رہے، بینچ بنے، پھر تاریخ نہیں آئی. اور اس کیس کا فیصلہ موافق مخالف کچھ ہو تو تب ہم اپیل میں سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. کوئی فیصلہ تو عدالت کرے تو تب ہی اپیل میں جائیں گے نا. اس کی تاریخ ہی نہیں پڑ رہی. جو اصل مجرم ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے منصوبہ بندی کرنے والے، جو اصل دماغ ہے، ان کو طلب نہیں کیا گیا. حکمران، ان کے وزراء، دونوں بھائی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اصل قاتل جن کے قتل کے حکم پر پولیس نے گولیاں چلائی، ان کو طلب نہیں کیا گیا. اور جن پولیس افسران کو طلب کیا گیا 124 جن کو ملزم ٹھہرایا گیا، ان میں سے ایک افسر بھی آج کے دن تک عدالت میں پیش نہیں ہوا. ہر تاریخ پر ہمارے لائرز بحث کرتے ہیں کہ جن کو ملزم ٹھہرایا ہے آپ نے، ان کو عدالت میں پیشی پر مجبور کریں، طلب کریں، تاکہ آپ کی اپنی ضمانتیں ہی کرا لیں. انہیں طلب ہی نہیں کوئی کر سکتا. عام قانون کی روش اور قانون کے تقاضے کے مطابق خالی طلبی بھی ان کی
جن 124 پولیس افسران کو ملزم ڈکلیئر کیا گیا ہے دہشت گردی کی عدالت میں، وہ پیش ہی نہیں ہو رہے، ٹھوکر مار رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں آئین کا حال ہے، یہ اس ملک میں قانون کا حال ہے، یہ اس ملک میں عدل اور انصاف کا حال ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، میں اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ سوال کر سکیں، وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک، یہ ہماری غیرت کا سوال ہے، یہ ہمارے ایمان کا سوال ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیشی کا سوال ہے۔ ہم مرتے دم تک قانون کی جنگ لڑتے رہیں گے، شہیدوں کے خون کے لیے انصاف طلب کرتے رہیں گے، اور قصاص کے حصول تک ہم کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ہماری جنگ آخری زندگی کے سانس تک جاری رہے گی۔ ہمیں معلوم ہے اس ملک میں آئین کا حال کیا ہے، قانون کا حال کیا ہے، عدالتوں کا حال کیا ہے، انصاف کا حال کیا ہے، سب کچھ پوری قوم کو پتا ہے، مگر ہم نہ حوصلہ ہارنے والے ہیں، نہ پست ہمت ہونے والے ہیں، نہ سمجھوتا کرنے والے ہیں۔ ہم قانون کی جنگ، حق اور انصاف کی جنگ، قصاص طلب کرنے کی جنگ آخری لمحے تک لڑتے رہیں گے۔ ہمیں اللہ کی مدد پر پورا یقین ہے، انشاءاللہ مظلوموں شہیدوں کا خون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، محاسبہ ہوگا، بڑے بڑے طاقتور حکمرانوں کی گردنوں پر ہاتھ پڑے گا، اور کمزوروں غریبوں کا انصاف ملے گا۔ اس ملک کا مقدر انشاءاللہ بدلے گا۔